بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان کو صرف عدالتی عمل سے نااہل کروانا اور سزا دلوانا چاہتے ہیں، رانا ثناء اللہ۔ امریکہ بدستور آگ پر تیل چھڑکنے میں مصروف ہے، روس۔ چائنا کا وزیر خارجہ میں پھر رد و بدل۔ نون لیگ کو 115 سیٹوں کے ساتھ حکومت دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ نائجیریا میں فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا، صدر زیر حراست۔ آسمانی کتابوں کی توہین عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار، اقوام متحدہ میں قرارداد منظور۔ ملک دیوالیہ کرنے کے لیے بدبخت دن رات جادو ٹونا کرتے رہے، شہباز شریف۔ تاریخی مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر پر عدالتی جانبداری بے نقاب۔ کیپٹن محمد سرور شہید کو آرمی چیف افواج کا زبردست خراج عقیدت۔ پارلیمنٹ ترامیم 10 دن بعد سپریم کورٹ میں مسترد، تحریک انصاف۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ہماری پارٹی نے اسحاق ڈار کا نام نگراں وزیر اعظم کے لیے نہیں دیا۔ اسحاق ڈار رضا زبانی سمیت کسی سیاستدان کا نام ہو سکتا ہے۔ مردم شماری کی ویریفیکیشن بہت ضروری ہے۔ مردم شماری نوٹیفائی ہونے سے مزید تنازعات جنم لیں گے، بلوچستان کے دوست کہہ رہے ہیں۔ ہماری آبادی کو صحیح نہیں گنا جاتا۔ مردم شماری میں سب سے بڑا اعتراض کراچی کی آبادی کا تھا۔ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو عدالتی عمل سے نااہل کیا جائے اور سزا ہو۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ 9 اگست کی رات اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ کسی سازش کے تحت الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت 3 مہینے کی چھٹی پر چلی جائے۔ ملک میں تخریب کاری کا خطرہ موجود ہے۔ صوبوں کو جو دے دیا گیا ہے وہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم سیاستدان کو ہونا چاہیے۔ ہم نے جو نام دینے ہیں وہ سب دیکھ بھال کر دینے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب الیکشن پہلے ہو جاتا تو یہ عام انتخابات کو بے معنی کر دیتا۔ یہ لوگ کے پی میں نہیں بلکہ صرف پنجاب میں الیکشن کروانا چاہتے تھے۔ عمران خان پنجاب میں الیکشن کرا کر ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ بندہ سیاست میں فتنے فساد کے طور پر نمودار ہوا ہے۔ وہ مخالفین کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ کہتا تھا کہ مخالفین سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ عمران خان کو گرفتار کرنے سے بہتر ہے کہ کیسز میں ان کا ٹرائل ہو۔ اس نے ملک کی سیاست کو تباہ کر دیا۔ عمران خان نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ ان کا کیس فوجی عدالت میں چلے گا۔ ان پر آرمی ایکٹ کے علاوہ کوئی دوسرا جرم نہیں لگتا۔ انہوں نے جو جرم کیا اس کی سزا بھگتیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے 9 مئی واقعات میں حصہ نہیں لیا وہ الیکشن لڑیں گے۔ نواز شریف الیکشن سے 1.5 مہینے قبل وطن واپس آئیں گے۔ ان کے وطن واپس آنے پر بھرپور استقبال کیا جائے گا۔ نواز شریف عوام کے سامنے اپنا پروگرام رکھیں گے۔ امریکہ اس کوشش میں ہے کہ یوکرین کے پاس جنگ میں ہتھیاروں کی کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ یوکرین جنگ کی شدت اختیار کرنے کے ساتھ ہی جو بائیڈن انتظامیہ نے $400 ملین کے مزید ہتھیار یوکرین کو فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں فضائی دفاعی سسٹم اور ڈرون طیارے شامل ہیں۔ یہ جنگی وسائل جو بائیڈن انتظامیہ کے اختیارات کی بنیاد پر فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ یوکرین کے پاس جنگ میں ہتھیاروں کی کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ یہ امریکی اعلان ایسے حالات میں سامنے آیا ہے کہ روس کے خلاف یوکرین کے ڈرون حملہ کا سلسلہ جاری رہے، جنہیں روس تخریب کارانہ حملوں سے تعبیر کرتا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یہ حملے یوکرین میں موجود تخریب کار عناصر کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اور ان تمام حملوں کی ذمہ دار یوکرین کی حکومت ہے۔
چینی وزیر خارجہ چین گانگ کو عہدے سے ہٹا کر وانگ پی کو یہ ذمہ داری دوبارہ دے دی گئی ہے۔ عوامی سطح پر حالیہ ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد چینی وزیر خارجہ چین گانگ کو عہدے سے ہٹا کر ایک بار پھر چائنا کے نئے وزیر خارجہ وانگ پی کو اس عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ وانگ پی پہلے بھی 2018 سے 2022 تک چائنا کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ چین گانگ نے پہلے سال دسمبر میں وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالا تھا۔ چین گانگ 25 جون سے عوامی منظرنامے سے غائب تھے۔ چینی وزارت خارجہ نے چین گانگ کی خرابی صحت ان کی غیر حاضری کی وجہ بتائی تھی۔ نون لیگ کو 115 سیٹوں کے ساتھ حکومت دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی زیادہ سے زیادہ 90 روز میں الیکشن کروانے پر زور دے رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ والا معاملہ ہو یا ملک ریاض والا، عمران خان کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ عمران خان ہمت ہار چکے ہیں۔ دوستو، حسب معمول ایسا کہنا ہے عمران خان کے مخالفین کا۔ ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے جام کمال اور کچھ دیگر سرکردہ سیاستدان عنقریب نون لیگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لگتا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نون لیگ کو آئندہ انتخابات میں 115 سے 120 تک سیٹیں دینی ہے اور 2-3 چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ مل کر وہ مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 31 جولائی سے پہلے توشہ خانہ کیس کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہوگا اور یہ کیس منطقی انجام کو پہنچ جائے گا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے باہمی تعلقات پہلے جو گرم جوشی میں تھے وہ اب اسی طرح نہیں ہیں۔ افریقی ملک نائجیریا میں فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے۔ نائجیریا کے صدر محمد بازوم کو ان کے اپنے محافظوں نے حراست میں لے لیا ہے۔ فوج نے ملک میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب معزول صدر کے حامی فوجی بغاوت کی مذمت کر رہے ہیں اور دارالحکومت نیامے میں قومی اسمبلی کے باہر ان کی رہائی کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ نائجیریا کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر محمد بازوم اور ان کے خاندان والے خیریت سے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے نائجیریا میں فوجی بغاوت کی مذمت اور منتخب حکومت کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایک قرارداد منظور کی گئی ہے جس کے تحت مقدس آسمانی کتابوں کی توہین اور بے حرمتی کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا گیا ہے۔ کسی بھی فرد کو اس کے مذہب یا دین کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنائے جانے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ اس قرارداد میں دینی علامتوں، مقدس کتابوں اور کسی مذہب کے ماننے والوں کی رہائش گاہوں، کاروباری مراکز، جائیداد، درسگاہوں، ثقافتی مراکز یا عبادت گاہوں کے خلاف اقدام یا پھر مذہبی مراکز اور زیارت گاہوں پر حملے کی مذمت اور اسے منافرت کا نشانہ بنانے کو بھی عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے بدبخت لوگ دن رات جادو ٹونا کر رہے تھے۔ کراچی میں نوجوانوں کو لیپ ٹاپ اور قرض فراہم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستانی نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیت ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو مزید نکھارنا ہوگا۔ ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے بدخواہ دن رات جادو ٹونا کر رہے تھے اور پھونکے مار رہے تھے۔ حکومت ملی تو ہر سال 10 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کروں گا۔ غریب پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اب اشرافیہ بوجھ قبول کرے۔ نوجوانوں کو کاروبار کے لیے 75 لاکھ قرض دیا جا رہا ہے۔ بھارتی شہر وارانسی میں قدیم گیان واپی مسجد کو مندر بنانے کے لیے کرائے جانے والے سروے کو رکوانے کے لیے مسجد کمیٹی کے مقدمے کی سماعت میں عدالتی جانبداری کھل کر سامنے آ گئی۔ مسجد کمیٹی کے وکلاء نے دلائل دیے کہ آرکیالوجیکل سروے سے مسجد کے ڈھانچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور تاریخی عمارت زمین بوس ہو سکتی ہے۔ مسجد کمیٹی کے وکلاء نے یہ موقف بھی اختیار کیا کہ مسجد کے زیر زمین ایک مندر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف خیالی باتوں پر کسی کو مسجد کے اندر کھدائی کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے۔
مسجد کے اندر پوجا پاٹ کرنے کی اجازت لینے کا مقدمہ دائر کرنے والی ہندو خواتین کے وکیل نے کہا کہ مسجد کے زیر زمین مندر تھا یا نہیں، یہی دیکھنے کے لیے آرکیالوجیکل سروے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس موقع پر انڈین آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کے نمائندے نے عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ سروے کے دوران مسجد کے ڈھانچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، صرف ضرورت پڑنے پر ہی مسجد کے اندر کھدائی کی جائے گی، لیکن وہ آخری مرحلہ ہوگا۔ مسجد کمیٹی کے وکلاء نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ اگر آپ کو آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کی یقین دہانی پر بھروسہ نہیں تو آپ عدالت پر کیسے بھروسہ کریں گے؟ اس پر مسجد کمیٹی کے وکیل نے کہا کہ اگر سروے کے دوران مسجد کے ڈھانچے کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ دار ہندو جماعت ہوگی جو سروے پر وزٹ ہے، جس پر عدالت نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے مسجد کمیٹی کے وکیل کو مزید بولنے سے روک دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ گیان واپی مسجد مشہور کاشی وشواناتھ مندر کے ساتھ 1000 برس سے تعمیر ہے۔ مندر اور مسجد آمنے سامنے ہیں، لیکن ہندو فریق کا دعویٰ ہے کہ یہاں مسجد کی جگہ 1585 سے ایک اور مندر موجود تھا جسے 1670 میں راجا توڈرمل کے حکم پر منہدم کر دیا گیا۔ گیان واپی مسجد کا معاملہ 2021 میں دوستو اس وقت سرخیوں میں آیا تھا جب ہندو خواتین کے ایک گروپ نے گیان واپی مسجد کے ایک حصے میں پوجا پاٹ کی اجازت کے لیے اتر پردیش کی عدالت سے رجوع کیا تھا، جس کے دوران ایک قدیم فوارہ دریافت ہوا تھا جسے ہندوؤں نے شیو لنگ قرار دیا تھا۔ تاہم مسجد کی انتظامی کمیٹی نے کہا کہ یہ وضو خانہ میں ایک چشمے کا حصہ تھا جس میں نماز سے پہلے ہاتھ پاؤں دھوئے جاتے تھے۔ تاہم انتہا پسند ہندو بے ضد رہے اور وضو خانے میں پوجا پاٹ کرنے کی کوشش کی۔ معاملے کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے وضو خانے کو سیل کر دیا اور ایک حصے میں پوجا پاٹ کی اجازت دے دی اور مسجد کمیٹی کی درخواست کو الہ آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا۔ افواج پاکستان چیئرمین، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف نے کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے 75ویں یوم شہادت کے موقع پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ISPR نے کہا ہے کہ پاکستان کے سب سے پہلے نشان حیدر پانے والے کیپٹن سرور نے 1948 کی جنگ میں ناقابل تسخیر جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تل پترا آزاد کشمیر پہاڑی پر جام شہادت نوش کیا۔ کیپٹن محمد سرور شہید کا یوم شہادت افواج پاکستان کی مادر وطن کے لیے دی جانے والی ان گنت قربانیوں کا مظہر ہے۔ پاکستان کے یہ درخشاں ستارے جنہوں نے ملک کی آبرو کے لیے اپنی جان نشاور کی، بلا شبہ عزت اور تکریم کے مستحق اور پوری قوم کا فخر ہیں۔ ISPR کا مزید کہنا تھا کہ کیپٹن سرور شہید کی بے مثال جرأت اور بہادری اور ثابت قدمی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ نگراں وزیر اعظم اور حکومت کے اختیارات سے متعلق شق 230 سمیت الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 پارلیمنٹ نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ شق 230 میں ترامیم کے ذریعے نگراں حکومت کو روزمرہ کے ساتھ ہنگامی نوعیت کے معاملات کو دیکھنے کا اختیار ہوگا۔ نگراں حکومت پہلے سے جاری پروگرام اور منصوبوں سے متعلق اختیار استعمال کر سکے گی۔ پریزائڈنگ آفیسر کی اجازت سے پولنگ اسٹیشن کے اندر آ سکیں گے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ نگراں حکومت کو مستقل سیٹ اپ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی طاقت کیا ہوگی؟ کیا نگراں سیٹ اپ بالکل آزاد ہے؟ نگراں سیٹ اپ کا مقصد کیا ہے؟ ایسی ترامیم پارلیمنٹ میں لائی گئیں جس سے پارلیمانی جمہوریت کا سارا تصور تبدیل ہو جائے گا۔ اگر پارلیمنٹ نے ترامیم مسترد نہیں کی تو 10 دن بعد سپریم کورٹ کر دے گی۔ نگراں حکومت ایسے اقدامات نہیں کر سکتی جسے بعد میں تبدیل نہ کیا جا سکے۔ نگراں حکومت کا کام صرف شفاف اور منصفانہ انتخابات کروانا ہے۔ جنگلی حیات پر تحقیق کرنے والے ایک 32 سالہ سائنسدان کو اس وقت اپنی جان کے لالے پڑ گئے جب نیند کے دوران اس کے خیمے میں شیر گھس آیا
اور اسے نوالا بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران اس کا بازو شیر کے جبڑے میں تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور شیر کے منہ پر تابڑ توڑ مکے برساتا رہا۔ اس دوران اس کے بازو پر 16 زخم بھی آئے۔ خوش قسمتی سے ایک دوسرے خیمے میں سویا اس کا دوست بیدار ہو گیا اور اس نے ایک شاخ سے شیر پر حملہ کیا اور اسے بھگا دیا۔ یہ دونوں ماہرین دوستوں نیشنل جیوگرافک کے ایک تحقیقی منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ 62 سالہ لیزلی کارل لیٹن نامی امریکی خاتون نے ماڈلنگ کا کامیاب کیریئر گزارا اور اس عمر میں بھی ملبوسات کی ماڈلنگ کر رہی ہے۔ یہ 62 سالہ دادی اپنی عمر سے اتنی کم عمر نظر آتی ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ میری عمر 40 کی دہائی میں ہے، مگر جب میں انہیں اپنی اصل عمر بتاتی ہوں تو وہ یقین ہی نہیں کر پاتے۔ لیزلی کا کہنا تھا کہ مجھے میری دادی نے نصیحت کی تھی کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی بجائے ہر 2 گھنٹے بعد تھوڑا تھوڑا کھانا کھانے کی عادت اپناؤ۔ میں ان کی اس نصیحت پر اب تک عمل کر رہی ہوں اور بہت کم مقدار میں ہر 2 سے 3 گھنٹے بعد صحت مندانہ خوراک کھاتی ہوں۔ آج بھی ورزش باقاعدگی سے کرتی ہوں اور یہی چیزیں میری اصل عمر سے کم عمر نظر آنے کا راز ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ وہی کچھ ہیں جو کچھ آپ کھاتے ہیں۔ اگر آپ صحت مندانہ خوراک کھائیں گے اور ورزش باقاعدگی سے کریں گے تو اس کے ثمرات یقیناً آپ کو ملیں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔